کس طرح مقرر کرنے ہیں، کیونکہ یہ وہ زراعت کا شعبہ ہے جو ہمارے ملک کی میجورٹی زراعت کے شعبے سے جو ورکرز ہیں، جو کسان ہیں، وہ منسلک ہے، لیکن ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی تھی. تو اس کے لیے کابینہ نے ایک بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز کارڈ جاری کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ ہمارے منسٹر ہیں سعید غنی صاحب لیبر کے، وہ اس کو بہت ہی محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں انیشلی خواتین محنت کا شوق کی فلاح کے لیے 50 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے. اس میں خواتین کے جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے قانون کو اگلے اجلاس تک ہم نے ابھی فی الحال پوسٹ پون کیا کہ اس کو بھی اس میں ہم لے کے آئیں گے، اور منسٹر صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ وہ مزید سفارشات جمع کرائیں گے. اور اس انڈورسمنٹ فنڈ کے بعد جو ہے وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2026 کے ڈرافٹ کو بھی ہم ساتھ میں غور کریں گے. خواتین کو بااختیار اور ان کو مکمل سماجی تحفظ فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اولین ایک ذمہ داری ہے، جس پہ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ جو آج لیا ہے. اور اس کے بعد خواتین کے لیے جتنے بھی جو بنیادی حقوق ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ وہ محکمہ رہا ہے جو خواتین کا، خاص طور پہ جو کسان خواتین ہیں، ان پہ اتنا کبھی بھی اس سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا. تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو منسٹر ہیں وہ ان کے ساتھ لیبر منسٹر اور انڈسٹریز منسٹر ساتھ مل کر سفارشات کریں گے جی کہ ان کے جو مانیٹر ہوں گے، جو ان کی پوری ایک تو ان کی پوری ایک ڈیٹا ان کا ہمیں ملے گا کہ کتنی کسان خواتین جو ہیں، جو کہ خواتین کے جو کہ اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں ایز اے کسان کام کر رہی ہیں، ان کا ایک ڈیٹا ملے گا. اور پھر ان کو لوکل گورنمنٹ وہاں کا جو لوکل مقامی ادارے ہیں وہ چیک کریں گے کہ ان کو کوئی کمپلینٹ ہو ان کو، تو ان کو کمپلینٹ میں کس طرح ان کو جو ہے وہ ان کو کیٹر کیا جائے. اور پھر ان کے لیے خصوصی طور پر لیبر کورٹس بھی جو چلائی جائیں، جس سے وجہ سے ان خواتین کو وہ بنیادی حقوق. ایک اور چیز تھی، سندھ کابینہ نے ملیر میں نرسنگ اسکول کے قیام کی منظوری دی ہے، اور تعلقہ ابراہیم حیدری جس میں 4 ایکڑ سرکاری زمین نرسنگ اسکول کے لیے مختصر کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سلیمان میموریل اسپتال کا بھی جو چل رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اس کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دی. اور اس میں اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے پیسے وہ پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہے، کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن رہی ہے، جتنا پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہے اتنے ہی پیسے جو ہے سندھ حکومت بھی ان کو ساتھ لگا رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہی ایک اہم سہولیات جو ہیں یہ کراچی کے لوگوں کو وہاں پہ ملیں گی. اور یہ ڈاکٹر سلیمان جن کا جو بیرون ملک جن کا تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور سب اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. تو جتنی فنڈنگ وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے اسی کو میچ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ فنڈنگ. اس کے علاوہ سندھ کابینہ میں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی اٹینڈنس کو مانیٹرنگ اور ری ایڈریس سسٹم جو ہے پالیسی کی منظوری دی ہے کابینہ نے. یہ موبائل ایپ اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے طلباء کی حاضری اور داخلوں کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور یہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی سیکٹر کے پاس یہ پہلی دفعہ ہوگا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر بھی ہوگا. اور اس موبائل ایپ میں ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے طلباء کی حاضری داخلوں کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ نیا نظام جس میں طلباء کی غیر حاضری اور اس کا جو ڈراپ آؤٹ کے سسٹم کو ریٹ کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے اس میں مدد ملے گی. اور اس کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ 1 سال میں سندھ کے تمام اسکولوں میں جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پورے پاکستان کا ایشو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو لوگ جو کہ تعلیم اداروں سے دور ہیں، جو بچے، اب ان کو پوری مانیٹرنگ، اور پھر کچھ بچے جیسے ایڈمیشن لیتے ہیں پھر کوئی 5ویں جماعت کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں چھوڑ جاتے ہیں، تو اب ان کی پوری آپ کی ٹریکنگ سسٹم اور ان کی اٹینڈنس جو ہے پراپر طور پر مانیٹر کی جا رہی ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انقلابی کام ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اور اس کا آلموسٹ ڈیش بورڈ وغیرہ سب تیار ہو گیا. نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب جو ہے وہ پوری کابینہ کو اس ڈیش بورڈ کی بھی بریفنگ کے بارے میں بھی بتائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو گندم جس وقت پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہمارے پاس گندم پڑی ہے اس وقت اس کو دی جائے تاجروں کو اور مل اونرز کو،
تاکہ مارکیٹ میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شارٹیج نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کی ابھی گندم کی نئی فصل جو ہے آپ کی آلموسٹ اتر گئی ہے اور اترنے والی ہے، تو نئی بھی جو بھی پروکیورمنٹ کی پالیسی کیبنٹ کرے گی طور پر جو ہے اس کو مارکیٹ میں دینے کا کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے، موجودہ جو حالات ہیں، جو جنگی صورتحال ہے، اس میں جو کفایت شعاری کا پلان ایک فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی، زوم میٹنگ، اس میں سارے چیف منسٹر صاحبان موجود تھے اور اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے، لیکن سندھ حکومت نے اس سے ہٹ کر جو فیصلے کیے ہیں، ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے تمام ان فیصلوں کو انڈورس بھی کیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کفایت شعاری میں سندھ حکومت نے اس سے آگے جو فیصلے کیے وہ بھی میں آپ سے ریپیٹ کر لوں گا۔ کفایت شعاری مہم کا آغاز سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کر چکی ہے۔ حکومت نے معاشی دباؤ اور عالمی ایندھن کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر جامعہ کفایت شعاری اور ایندھن بچت کی مہم شروع کی ہے۔ سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں کمی، سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کمی کی گئی ہے، جس سے تقریباً 960 ملین روپے کی بچت متوقع ہے۔ اور جو گاڑیوں کو جو ہم کمی کر رہے ہیں، ان کے پیٹرول وغیرہ ان کو کم سرکار فراہم کرے گی، اس میں ایمبولینس اور ہنگامی گاڑیاں نہیں ہیں، جیسے پولیس کی موبائلز وغیرہ ہیں یا ایمبولینس سروس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس میں استثناء ہوگا۔ اس کے بعد سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے ہم بند کر رہے ہیں، کہ جو بھی مختلف محکموں میں گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں ہم صرف 40% جو گاڑیاں ہیں وہ چلیں گی، 60% گاڑیوں کو 2 ماہ کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ بند رہیں گی، اور اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے میری سربراہی میں چیف منسٹر صاحب نے۔ ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں جو کہ پارک ہو کے، لیٹ سپوز ہمارے آفیسرز کی ایک پوری بلڈنگ ہے جہاں پہ 50-60 فلیٹ ہیں اور سارے افسران رہتے ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے جی آپ ضروری نہیں آپ الگ الگ گاڑی میں آؤ، 10 گاڑیوں میں آؤ، تو وہ اس کی جس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے اس میں تھوڑی محنت کا کام ہے، لیکن کوشش ہم پوری کریں گے جس میں ہم اس کو ہم بچا سکیں۔ وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ 3 ماہ کی سیلریز جو ہے وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپریل، مئی اور جون یہ 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ چھوڑنے کا اور مراد چھوڑنے کا جو ہے وزراء نے، وزراء کی بات کرو، وزراء نے ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ فیصلہ ظاہر ہے اسمبلی کرے گی، تو ہم اسپیکر صاحب کو بھیجیں گے یہاں سے ریفرنس کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان سے گزارشات بھیجیں گے، کابینہ کی یہ گزارشات ہیں وہ اپنے اسمبلی کے ممبران سے ظاہر ہے ان سے وہ اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن وزیر جو ہے وہ اپریل، مئی اور جون 3 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری سرمائی میں غیر ضروری سرکاری اخراجات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کم کرنے کی 20% کمی کی جائے گی، جس سے کوئی 12 ارب روپے کی بچت جو ہے سرکار میں ہوگی، جس میں جو فرنیچر وغیرہ کی پروکیورمنٹ ہے یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے غیر ضروری چیزیں جو ہیں اسٹیشنری وغیرہ میں کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ لگائی ہے کہ 12 ارب روپے کی ہم اس میں سیونگ کر سکیں۔ نئی گاڑیوں اور سامان کی خریداری پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے، آج بھی کچھ آئٹمس ہیں ان کو وہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں جو ضروری آپریشنل گاڑیاں ہوں گی، لیٹ سپوز کبھی کل کو کوئی ایمبولینس یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی گاڑی چاہیے تو الگ ہے، لیکن جیسے مختلف محکموں کی گاڑیاں آتی ہیں اور پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی دورے جو ہیں اس کو بھی غیر ضروری طور پہ بند کیا گیا، اور اگر کوئی بھی ضروری امپورٹنٹ دورہ ہوگا تو اس میں بھی اکانومی کلاس کو ترجیح دی جائے گی، بزنس کلاس کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے اسپرنگ تعطیلات ہوں گی، اور جبکہ کالج اور یونیورسٹی آن لائن کلاسز کریں گی۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی امتحانات چل رہے ہیں کوئی بھی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوں گے، امتحانات تمام چلتے رہیں گے۔ جو اسکولز میں جو ہے وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے تعطیلات ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی کی بات ہے تو کچھ میں نے دیکھا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی کہ جمعے کو بھی چھٹی ہے، جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے، جمعے کو تعطیل نہیں ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے، ورک فرام ہوم ہے، کوئی سرکاری آفس نہیں کھلے گا، لیکن سرکاری کام جو ہوگا وہ آپ گھر سے کرو گے۔ تو جمعے کو ہم نے تعطیل نہیں کی، گھر سے بیٹھ کے سب نے کام کرنا ہے۔ میں نے دیکھا چند چینلز پہ بریکنگ چل رہی تھی کہ جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا،
تو پہلے لوگوں نے کہا تو وہ جمعے کو چھٹی وہ نہیں ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے، اور اس کفایت شعاری میں جو پولیس کی جو موبائلز ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی کو جو چیف منسٹر سمیت وزراء نے کافی لوگوں نے والنٹیرلی کہا کہ جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں، کافی لوگوں نے، اور مطلب کافی کو کرٹیل کرتے ہیں۔ اب اس میں نام نہیں لوں گا کون کون سے وزراء نے جو ہے وہ کیا ہے، لیکن سندھ کابینہ کے کافی وزراء نے جو ہے پولیس کی موبائلیں وغیرہ سرنڈر کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہے ایک تو ہم اس پہ سیکیورٹی موبائل کے جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بچا سکیں، اور وہی سیکیورٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو جو عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر سکے۔ تو اس کو بہت ہی بڑے طریقے سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کو کرٹیل کریں، اور جو ہے وہی اس میں ہم اپنی سیونگ بھی کریں۔ اور اس میں ہم نے بھی یہ ہوم منسٹر صاحب کو سندھ کابینہ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ بھی جو کہ کافی ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری طور پہ سندھ حکومت کی سندھ پولیس کی سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں ان سے سیکیورٹی امیڈیٹلی وڈرا کریں۔ اس میں کافی ایسے ایکس جو ہیں سابقہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹرز صاحبان، ان کے پاس بھی ابھی تک دو سال ہو گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئے، ابھی تک وہ اپنی پولیس کی موبائل لے کے چل رہے تھے۔ تو سندھ کابینہ نے ہوم منسٹر صاحب کو یہ پابند کیا ہے کہ تمام ان ایکس منسٹرز جو ہیں ایکس کیئر ٹیکر منسٹرز، ان سے پلس جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہیں جو کہ ایک ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کمیٹیز میں سفارشات آتی ہیں، اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو جینین کیس ہے، جو جینین کیسز ہیں ان سے سیکیورٹی وڈرا نہیں کی جا رہی ہے، جو کہ جینینلی جن کے لیے پتہ ہے کہ جی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو شوقیہ جن لوگوں نے اپنے پاس سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے سختی سے پابندی کی گئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کر دی ہے ہوم منسٹر صاحب کو، آج ہی وہ ہوم منسٹر صاحب اور جو ہے ان کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ غیر ضروری لوگوں کو وہ پولیس کی وہ گاڑیاں ملی ہوئی ہیں آج ہی وڈرا کریں گی، کیونکہ کابینہ نے سخت ایکشن لیا ہے کہ جی فضول خرچیاں تمام قسم کی جو ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ جس طرح اس وقت ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں سرکاری دفاتر میں اس وقت ریفریشمنٹ بند ہے، تو یہ 2 مہینے جو مزید جو ہیں یہ ریفریشمنٹ تمام سرکاری دفاتر میں نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی ریفریشمنٹ کے اخراجات جو ہیں وہ سرکاری دفاتر میں نہیں ہوگا۔ کسی کو اگر اپنا پانی پینا تو خود لے کر آئے، کسی نے اپنی جو بھی اور کوئی ریفریشمنٹ لکھی ہے کرنی ہے خود کرے، لیکن سرکاری دفتروں میں 2 مہینے تک فی الحال امیڈیٹلی بین لگا گیا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریفریشمنٹ وغیرہ کی اس طرح کی سہولیات نہیں ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ملک اس وقت جن چیلنجز سے درپیش میں ہے اس میں ہم سب مل کر پورا پاکستان مل کر جو ہے وہ اس کو کفایت شعاری بھی کریں، اور اپنی جو فورسز ہیں جو اس وقت اس وقت افغانستان میں آپ کی ہماری فورسز جنگ لڑ رہی ہیں، دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، جو آپ کے ایک طالبان رجیم ہے جو کہ پاکستان میں ہمیشہ دہشت گردی کرتی ہوئی آئی ہے، اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے ہماری پاکستان آرمی، پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی تمام ہمارے ادارے، تو اس کو ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس مشکل کے وقت میں، اس امتحان کے وقت میں الحمدللہ پوری قوم متحد ہے، پورا پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ وہ اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، ہمارا بیانیہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہے، ہماری سوچ اپنی حکومت کے ساتھ ہے، اپنی فورسز کے ساتھ ہے۔ ہم ساتھ مل کر جو ہے ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے۔ جو بھی جو آپ کے اندرونی آپ کو خدشات ہیں، اندرونی جو ہے آپ کے چیلنجز ہیں یا بیرونی چیلنجز، اس میں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پارٹی ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا وہ معاملہ ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی تو وہ چیلنج میرا یا آپ کا نہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ ہم اگر کسی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے ہم اپنے طور پہ جو ہے ان چیزوں کو اگر کاؤنٹر کریں گے یا اپنے اندرونی اختلافات یا سیاسی اختلافات کو ان حالات میں اگر سامنے لے کے آئیں گے تو ہم اس کا مطلب ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اتنی دیانتداری نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے
چاہے اس وقت جو بھی انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں جو پاکستان کا بیانیہ اور پاکستان کی اسٹیٹ کا بیانیہ ہے وہ ہم سب کا بیانیہ ہے۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتا دیں کہ حسن سلیمان ہاسپٹل کو جو آپ لوگوں نے 2.25 ارب روپے 2 ارب 14 کروڑ روپے دیے 50 بیڈ ہاسپٹل گلشن ندیم کے بعد 10-12 سال سے تو آپ بنا نہیں سکے، تو اس پر اتنی کرم نوازی اتنی نوازش لوٹوں کی کیوں ہے؟ پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی اثر رسوخ ہے؟ دیکھیں جی آپ کو معذرت کے ساتھ یہ آپ ایک اپنی خواہشات پہ بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں۔ یہ حسن سلیمان میموریل ہاسپٹل جو ہے $7.6 ملین جو ہے سندھ حکومت ان کو دے رہی ہے اور اتنے ہی وہ پیسے لگا رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے ایک کوئی بھی ایسے شخص جو کہ اس وقت کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، اگر وہ اپنے اس ملک کی سہولیات چھوڑ کے اپنے ملک میں اپنے ذاتی پیسے لا کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت دے رہا ہے، تو ایز اے حکومت کیا ہمارا فرض نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے ان کو وہ میچ کریں ان کو؟ تو اس میں ان کی نیک نیتی کو آپ سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو کنٹروورشل نہ کریں کسی کی کس سے دوستی ہے یا نہیں ہے۔ وہ جس نیک نیتی کی کام کرے اس نیک نیتی میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہت اچھا کام، اور اس میں علاج کی سہولت کون لے گا؟ وہ غریب عام آدمی لے گا، اس کو لیے علاج کی سہولت ملے، تو اس کو سب کو اپنے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ وقت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حکومتی سطح پر تو پابندیاں لگائی، کفایت شاید سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی جلسے اور افطار پارٹیاں جاری ہیں۔ 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ شیڈول ہے، کیا اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کریں گے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کریں؟ دیکھیں جی، افطار پارٹی کی بات کی، افطار پارٹی میں بھول گیا کہنا ہے، افطار پارٹی پہ بھی مکمل طور پہ سرکاری طور پہ پابندی لگا دی گئی، سرکاری کوئی دعوت نہیں ہوگی، اور سرکاری اب کوئی بھی پروگرام کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی اس طرح کی جگہ پہ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی پروگرام ہوں گے ان ہاؤس سرکاری عمارتوں میں ہوں گے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ کوئی بھی افطاری میں آپ کے بعد کسی بھی افطاری میں کوئی بھی وزیر وغیرہ شرکت بھی نہیں کرے گا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ رمضان المبارک کو بھی گزاریں، کسی کے بابرکت مہینہ ہے اس کی عبادت کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت کفایت چاری کا پیغام کہتے ہیں چیریٹی بگنز وتھ ہوم، تو ہم اپنے گھر سے ہم اس چیریٹی کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر سے اس چیریٹی کو شروع کرنا ہے اور خود پہلے اپنے آپ کو مثال بنانا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کی بھی جو بات کی گئی کہ 10 خدشات ہیں، آپ کو پتہ ہے مختلف تھریٹ ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحب نے اور صوبائی وزراء نے اپنی سیکیورٹی سب سے پہلے ہم اپنی موبائلوں کو جو میجورٹی میں نے کہا کہ ہم اپنی موبائلوں کو سرنڈر کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک میسج اچھا جائے کہ ہم واقعی کفایت شاری کریں، ہم اپنے ان اخراجات کو، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ سیاسی جلسوں کی، ڈیفینیٹلی وہ جب ٹائم آئے گا، اس میں ٹائم ہے تو وہ فیصلے بھی کیے جائیں گے، اور جو بھی اس وقت کے حالات ہوں گے اس کو مد نظر رکھ کے کیے جائیں گے۔ گندم پر کتنا نقصان ہوگا حکومت کو، جو گندم اطلاع کی گئی کتنی بوریاں چوہے کھا گئے، یہ سوال ہے۔ دوسرا میں نے یہ سنا کہ شاید پنجاب آپ نے کہا اکانومی کلاس میں سفر کریں گے، تو جو پرائیویٹ جہاز ہیں وزیر اعلیٰ کے، کیا ان میں اکانومی اور بزنس کا فرق ہوتا ہے؟ اور دوسری بات کہ ان کو الگ جگہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر 2 وزراء کے ساتھ 10 سوار اور بھی سفر کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا آخری سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو پرائیویٹ جہاز ہے آپ کے پاس، یہ فیصلہ کیا گیا ان کو انڈرگراؤنڈ کریں گے یا؟ دیکھیں جی، اچھا میں آپ کو بتا دوں، ان دنوں میں آپ کے پرائیویٹ جہاز کا سوال سے میں شروع کروں سنجے صاحب، کہ ان دنوں میں چیف منسٹر صاحب سندھ کا جو جہاز ہے وہ سمجھے گراؤنڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ تو استعمال نہیں کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب آپ کا۔ دوسری بات آپ کا سوال تھا گندم کا۔ گندم پہ جی ایشوز ہیں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی پوری بریفنگ دی۔ جو گندم کی کمپلینٹس آئی ہیں ابھی تک کوئی 25 آفیسرز جو ہیں وہ ڈسمس فرام سروس کیے گئے، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کہ جو بھی گندم کی خرد برد میں انوالو تھے ان کو 25 آفیسرز کو نکال دیا گیا ہے، باقیوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور نیب میں بھی پیرلل انکوائری چل رہی ہے، اینٹی کرپشن میں بھی پیرلل کیسز چل رہے ہیں، تو کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو بھی گندم کی خرد برد میں۔ اس سے پہلا سوال آپ کا، سوری، جہاز میں آپ کو بتا دیا کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب نے کفایت شہری کی شروعات کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ان دنوں میں جو چیف منسٹر صاحب کا، جو بھی کوئی چیف منسٹر کا جو جہاز تھا وہ چیف منسٹر صاحب نے پرچیز نہیں کیا تھا، وہ پرانے چیف منسٹر صاحب کا پرچیز ہوا ہے، اور اس کو نہ ہی اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اسپینڈ کیے پیسے، لیکن
وہ فی الحال گراؤنڈ رہے گا. وہ بھی ابھی چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو وہ کمرشل فلائٹس میں ہی سفر کر رہے ہیں. توانائی بچانے کے حوالے سے کل 2 وزراء نے تاجروں سے ملاقات کی. آج تاجروں سے متعلق بھی کوئی کابینہ میں ڈسکس کیا گیا کہ جی ایک یہ سفارش تھی کہ جی دکانوں کو بھی جلدی بند کر دیں. اور یہ تو ہم نے یہ کل بھی ہمارا فیصلہ تھا, کل جو میٹنگ تھی اس میں بھی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات کو رکھا تھا, اور آج بھی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم چاہتے ہیں کفایت شاعری کریں کہ ہم اکانومی کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں کرنا چاہتے. جو تاجر برادری پورا سال انتظار کرتی ہے عید کے دنوں میں آ کے اپنے وہ ان کی ایک انکم ہوتی ہے, ان کا ایک پورا سائیکل چل رہا ہوتا ہے, تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچائیں. یس, جو ان کی تجارت کے عارض ہیں عید کے دنوں میں وہ وہی رہیں گے. ہمیں جہاں اپنی کفایت شعاری کرنی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. اچھا شفیع صاحب, مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں. ایسے میں سندھ حکومت سول ڈیفنس کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ ثانیہ گل پلازا کے پاس جو سول ڈیفنس کا ادارہ ہے وہ بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا تھا, نہ وہاں پہ لوگ ہیں نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے. اس پر آپ دیکھیے اس میں آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. ایک ان سب کو کمبائن کر دیا گیا ہے, ریسکیو کے 1122 کو, آپ کے KMC کو, جتنے بھی ادارے آپ کی PDMA کو, ان سب کو کمبائن کر دیا گیا. اب یہ جوائنٹ ورکنگ کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. ایسی کوئی اس وقت اس جنگ کا, مشرق وسطیٰ کی جنگ کا ہمارے پاس ایس سچ کوئی اس وقت کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہمیں جو معاشی تھریٹ جو پوری دنیا کو ہے وہ ہمیں بھی مشکلات ٹیمپرری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب جلدی وہ حل ہو جائے گی تو یہ بھی جلدی حل ہو جائے گی. سر پیٹرول کے مسئلے میں جس طرح KP حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا, انہوں نے پیسوں کا اعلان کیا ہے, کیا سندھ حکومت کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی کہ تاکہ اس پیٹرول کرائسس میں عام شہریوں کو کوئی ریلیف کیا جائے؟ دیکھیے جی, یہ جتنی بھی ہم کفایت شعاری کر رہے ہیں وہ کفایت شعاری, یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ کفایت شعاری پر یہ عام شہریوں کے لیے جا رہے ہیں, یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ڈیسیژن کر رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیو کریں. اس میں جو آپ نے کفایت شعاری عوام کو اس کا ہو جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں, جیسے آپ نے اسکول بند کر دیے, 55 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا تو اسکول رہنے والوں نے 1000 روپے اس میں اضافہ کر دیا. ابھی 15-20 دن اسکول بند رہیں گے اور وہ پھر بھی پیسے پیرنٹ عوام کو دینے پڑیں گے, تو عوام کو تو ہر طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا. دوسرا, اسکول بند رہیں گے لیکن تعلیمی امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے کہیں پابندی لگا دی ہے کہ فرنیچر وغیرہ نہیں خرید سکتے, لیکن جب امتحانات بورڈس کو ہوتے ہیں تو فرنیچر کو دیگر اشیاء کی خریداری کرنی پڑتی ہے, تو کیا وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے؟ اور دوسرا اسکول بیگ کے حوالے سے دیکھیں جی, ابھی ہم نے جو سرکاری باقی محکمے ان میں پرچیزنگ پہ پابندی لگائی. کسی ہاسپٹل میں یا اسکول میں جو پرچیزنگ روٹین کی ہوتی ہے, جو کہ یہ تو بہت اسینشیل سروس ہے, ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن لائک سپوز کسی بھی اور محکمے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اگر میز چاہیے, ٹیبل چاہیے, تو بھائی فی الحال آپ انتظار کر کے بیٹھ جاؤ, ابھی 2 مہینے کی آپ کی پابندی. کسی اور بھی محکمے کی سب کے لیے پابندی رکھی ہے, کیونکہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم کتنی سیونگ کر سکیں. مین چیز کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ جی ہمیں اس ایکٹیویٹی کو ریڈیوس رکھیں تاکہ ہم اپنے پیٹرول اور ڈیزل کو بچا سکیں. اور ہمارا اس وقت یہی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جو ڈیزل یا پیٹرول کی پرائز جو 55 روپے بڑھی, اس کے آفٹر افیکٹس پبلک پہ نہ پڑے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو, پوری انتظامیہ کو جو انہوں نے سختی کہی ہے جی آپ جو ہے اس پرائز کنٹرولنگ کو انشور کریں. ہمیں بولا ہے کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کے کرایہ کو دیکھیں, تو میں اس کی کل میری ٹرانسپورٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, تو ہم ساری چیزیں اسی پہ لگے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیلنج ہے. یہ خوشی سے ڈیسیژن نہیں لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں خوشی سے نہیں لیا, ایک مجبوری میں لیا انٹرنیشنلی, اور یہ سب کے ساتھ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن ابھی ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے افیکٹس, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں پہ افیکٹ آیا ہے, بہت بری طریقے سے آیا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن ہمیں پھر اس میں کیا ہم اس میں بچت کروا سکتے ہیں, تو اس کو ابھی گورنمنٹ نے بیٹھ کر نہیں, اس کو ہم کر رہے ہیں. یہ بتائیے صاحب کہ آپ نے بات کی کل تو آپ کی میٹنگ میں ٹرانسپورٹر کے ساتھ ہے, لیکن جب سے یہ تیل کی قیمت بڑھی ہے تو اس کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ وہ ڈبل ہو چکا ہے. اس وقت کوئی بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. جو لوگ 55 روپے فی لیٹر تیل بڑھا ہے, لیکن کرایہ جو ہے وہ انہوں نے 200-300 روپے کا بڑھا دیا ہے, تو اس کے خلاف کوئی کاروائی؟ بھائی کل میں نے بتایا کل میٹنگ ہے, اور یہ آپ کو کسی نے غلط کہا, کاروائی نہیں ہو رہی. ہم نے لوگ اریسٹ کیے ہیں, جن لوگوں نے ضرورت سے زیادہ ریٹس بڑھائے ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. اور بالکل سخت میسج ہے سب کے لیے, اگر اس صورتحال کا کسی نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, چاہے وہ کوئی دکاندار ہو, چاہے وہ کوئی ٹرانسپورٹر ہو, یا کوئی اور کاروبار کرنے والا ہوگا, یا کوئی ہولڈنگ والا ہوگا, کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا, تو حکومت جو ہے بہت سختی سے اس سے نپٹے گی.
मोड़ा गया। जो पेट्रोल पंप या डीजल के एसोसिएशन जो उनके पास बड़ा स्टॉक था कि 50,000 लीटर उनके पास पड़े, उनको तो अरबों रुपये का फायदा हो गया। तो उनकी पूरी जो है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन वालों, उनसे भी कोई इसी के साथ। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें एक और चीज़ होती है डॉक्टर साहब, अभी ये रेट गिरने भी हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइस गिरनी भी है। जब गिरेगी तो जिन्होंने अभी आज लिया होगा जिस रेट में, तो फिर उनको नुकसान भी होगा। ये बैलेंस चलता रहता है कि आप, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि 12 बजे तक जो है सबने पुराने रेट में देना है, 12 बजे के बाद नया रेट का इतलाक होगा। अब जब अचानक गिराई, अभी जिन लोगों ने आज के रेट में ये पेट्रोल और डीजल परचेज किया है, कल को जब ये इसका रेट रिड्यूस होना है तो उन लोगों का जो स्टॉक जिन्होंने महंगा खरीदा वो नुकसान भी होगा। तो ये कारोबार के उनके अपने नसीब की बात है। सर ये बता दें कि सिंध हुकूमत का जो विभाग के साथ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से इख्तलाफ क्यों है? कोई इख्तलाफ नहीं है, आपको किसी ने बताया जो इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। और आपने ये करें कि जो रजिस्टर्ड दुकानदार है उनको तो उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि वो आटे की गंदुम जो है वो 80 रुपये लेके 150 या 140 120 रुपये नहीं बचेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, स्कूल एजुकेशन में आपने हाजिरी का सिस्टम डिजिटल कर दिया, अब वो डिजिटल करने के बाद जो है वहाँ पे ना लाइट होती है ना वहाँ पे सिस्टम ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम होता है, तो वो कैसे सेटअप होता है? जो आपका पहला सवाल था, हाँ, जो पहला सवाल था आपका, मैं आपको बता दूं भाई कि डिजिटल जितनी भी हाजिरियाँ जो है ना आपकी, ये पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो जब आपकी चीज़ की एक चीज़ बेहतर होती है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, फिर जो फिर लकूनाज़ हैं फिर उसको भी बाद में उनको देखा जाएगा।